بزرگ عالم دین کے جو آپ ہی کے علاقہ سے تھے اور ہمارے بزرگ استادوں میں سے تھے، علامہ مفتی عنایت علی شاہ صاحب قبلہ کو خدا اپنا جوار رحمت نصیب فرمائے۔ پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بیمار مومنین و مومنات کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بے اولاد گودیوں کو اولاد نرینہ و صالح سے آباد فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں کامیاب فرما۔ صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کے صدمات سے محفوظ فرما۔ بے گناہ اسیروں کو اسیران کوفہ و شام کی مظلومیت کے صدقہ میں جلد رہائی عنایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہو رہا ہے، ان مقامات کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرما۔ جو دوست و احباب دام درہم سخن ان مجالس و محافل کی رونق کو دوبارہ کرنے والے ہیں، پروردگارہ فردن فردن ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ مہد علمی قمر بنی ہاشم کو پروردگارہ بحق یوسف زہرا کی نظر کرم اور نظر عنایت سے مالامال فرما۔ مومنین علاقہ کو پروردگار اپنے فضل و کرم سے توفیق عنایت فرما کہ وہ اس چراغ کو روشن کرنے میں اپنا حصہ ملا کر دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو جائیں۔ پروردگارہ پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔ طلبہ اعظام اور اساتذہ کرام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ہم سب کے قلوب کو نور ولایت آل محمد سے منور فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دست بدعائیں خالی جھولیاں لیے ہوئے حاضر ہیں، اپنے فضل و کرم کی خیرات ہم سب کو نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر دل کی عطا گہرائیوں سے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمطیعین، والنار للعاصین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین، وشفیع المذنبین، ورحمة للعالمین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس
الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تزلوا بعدی ابدا ولن یفترقا حتی یردا علی الحوض. صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند. سامعین صدا سلامت ہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ مبارکہ بقرہ سے آیہ مبارکہ 21 اور 22 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر چکا ہوں اور ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں اسے شیعہ سنی محدثین نے اپنی اپنی کتب احادیث میں تواتر کے ساتھ درج کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشریہ خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. میرے محترم دوست احباب بس زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. آپ میں بھی بزرگوں کی تعداد کافی ہے اور میں بھی بہرحال زندگی کا ایک عرصہ گزار چکا ہوں تو بس اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں خالق و مالک اللہ قادر و کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ بخشنہار اللہ مہربان اللہ اپنی لا ریب اور مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الناس. نسی فرمایا سنیوں نسی فرمایا شیعوں نسی فرمایا وہابیوں نسی فرمایا اہل حدیثوں بلکہ فرمائے سی یا ایھا الناس. توجہ قرآن گواہ ہے قرآن سامنے تو سب دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ پڑھ سکتے ہو. فرمائے سی یا ایھا الناس. شیعہ نہیں ہے سچی گال ہے سنی نہیں دیوبندی نہیں اہل حدیث نہیں بریلوی نہیں. یا ایھا الناس جیدے جیدے اندر انسانی صورت انسانیت پائی رہتی ہے وہ کو مالک سارے پی امبرین دے یا ایھا الناس ہے کوئی توالے چون جڑا انسانی صورت اپنے اندر انسانیت ہی رکھیں دا ہوئے. اصل شیعہ ہیں نراز نہ چھو ہے سنی ہیں دیوبندی ہیں اہل حدیث ہیں بریلوی ہیں
فلانے پیر دے مرید ہیں لیکن انسان بڑھنا بڑا مالک آدھا انسان بڑھو انسان اصل شیعہ این واسطے ہیں جو ساکوں انہ ہستیاں نے انسانی صورت انسانیت دی خیرات عطا کی میں گال کو مزید آسان چکرا او اللہ جڑا رب الناس ہے او اللہ جڑا مالک الناس ہے او اللہ جڑا الہ الناس ہے اگر ایدہ حوالہ چاہتے ہو وہ تا آخری صورت دی صورت دنائی صورت الناس ہے مالک فرمیدہ میرا محبوب فرما چھوڑ قل اعوذ برب الناس ہے مالک الناس ہے الہ الناس نہ جوانی ہے نہ جوش ہے نہ جذبات ہیں بس خلوص دیاں چند گالی ہیں جنہیں خلوص نہ دوارے تک پہنچا کے تے اپنے پودر کو دعا دے کے تے دوارے کو دعا گھن کے تے انشاءاللہ وقت فقیر روانہ تھی رب الناس مالک الناس الہ الناس تے انہیں 1,24,000 نبیاں چون آمنہ دلال زہرہ دے بابا حسنین دے نانا وجہ تخلیق کائنات سید الانبیاء اپنے سر تے ختم نبوت تاج سجاؤں آلہ رحمان الرحیم پروردگار دی مجسم رحمت بڑھ کے انکا لعلا خلق عظیم دی عظیم مسند دے فائز تھی کہ این دنیا تے این طرح تشریف گھناؤں آلہ کہ جیدی تشریف آوری تے نہ خدا خاموش ہے نہ فرشتے خاموش ہے نہ مومنہ دی خاموشی گوارہ ہے اعلان بھی اتھید ہے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی جیدی آمد تے اساں چوک پہنی مومنوں تو سا کیوں چوک بیٹھے ہو یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما باواز برن صلوات پڑھا دنیا تین شان نال بھیجے سی تے انہاں دی روایت نات خانی کریں دے فرمیندے میں ہاں رب الناس میں ہاں مالک الناس میں الہ الناس میرا محبوب تو ہیں کافت للناس ان قیامت تک دی انسانیت واسطے ہادی نبی دی صورت چھوے تا تیرے بعد ان کے بیدی ضرورت نہیں تو کافی و وافی ہیں ہی واسطے ایسا پہ فرمینے ہیں ما کان محمد عبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اسا رب الناس مالک الناس الہ الناس تسا کافتا للناس وقت دوستو ذرا میرے دل لکھے دیکھ سو یہ کیا ہے یہ کو آدم قرآن بچی یہ بڑا عظیم خزانہ ہے دیکھنا ہی تو ایک کتاب ہے میں یہ کہنا ایک کتاب ہے نا بلکہ ہم کہیں تو بڑی ہوئی کتاب ہے لیکن یہ ایسی کتاب ہے کہ جڑا نور دا خزانہ ہے ہاں ان کی تو کرامت رسنا ان کی عظمت تو رسنا ذرا ہی میں میرے دل دکھائے تو میرے دل دے دے نا اتو تھوڑا جھکت ہی گیا ہے میں ہی پوچھا کرے سا اے دیکھو ذرا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ چیزیں ہو جائیں ہیں جنہاں دے پاسے دیکھنا ہی عبادت ہے الکعبۃ عبادت کعبے کے پاس دیکھو تواڈیاں دعاواں نال 5 حج کر چکا تے نصیب تھیا تو ہن انشاءاللہ وقت بھی اللہ سے میں کو توفیق دے سی تو میں ان دے گھر دی زیارت ون کرے سا تو معصوم فرمیندے
اللہ نے کعبے دے حاضری آنے واسطے 120 نیکیاں رکھی 60 نیکیاں رکھی ہیں نمازاں پڑھانا دے واسطے ٹھیک ہے 40 نیکیاں رکھی ہیں قرآن پڑھانا دے واسطے تے 20 نیکیاں رکھی ہیں پہ تھک کیے نمازاں پڑھ کے قرآن پڑھ کے دھون کی تھائیں ٹیک لگ کے بہونے جوان ہوئے تے بھاوے بڑھڑا تے بات تو کعبے والے پاسے دیکھے بیٹھا تو مدھا وہ دیکھنا ہی عبادت پڑھا النظر الى الكعبۃ عبادت توجہ فرمائیں دے پیو والنظر الى المصحف عبادت توجہ فرمایا قرآن دے پاسے دیکھو ان دے پاسے دیکھنا بھی عبادت ہے اور ایہوریاں نور دا خزانہ ہے توجہ کرائے جڑا عید دیر غور رال دیکھے چاہ دیکھے چاہ صرف دیکھے چاہ ایمان رکھیں دے دیکھے چاہ تا ای قرآن دا نور ان دی اکھی دے روشن دان چوں گزر کے ان دے دل دی کار کوٹھڑی کو منور کر کے دسیں دے جو میرے دیکھن دا فائدہ کیا ہے ایک جڑا جی یہ رواج ہے ہمیں کوئی بزرگوار ہوئے ہمیں کوئی جوان ہوئے ہمیں کوئی مرد ہوئے ہمیں کوئی خاتون ہوئے ہم زینے دے بہر لکھنا لگتے ہیں آدھیں اللہ سائیاں نیک سید دے مچھے لائیں میرے پتر ہونے تو واقعہ سنیں دا پیاری وقت میں آکھیں بکنائی ہی واقعہ سنیں اللہ سائیاں نیک سید دے مچھے لائیں ہوتا ہے کیا نہیں ایک رواج فطری گال دیکھے چاہ دی ہے اللہ سے یہاں فطر دے پہ فلانے کام پاسے ہوئے دے پہ کہ نیک سید میں مچھے نام ہے اللہ سے فرمان دو میرا بندہ میں تا نیک سید تیرے گھارے جراک چھوڑی ہے تو ہی دے مچھے لاگے کے ٹور باتے پڑے کھڑ دی روڑ نہیں جو ہون کون بھی مچھے لگا لگ رہا ہے نا یہ کوئی مسئلہ کہہ نہیں شریعت ایک بادشاہ سلامت شکار واسطے تھی اتیار کہ نال کی دو سنگت ساتھ نکلے محالی چو سویرے سویرے سمجھ آنگی سرائکی کتنا سرائکی دے سے اچھا میں کوشش رہی ہوں کہ میرا اردو چھوڑ کے میں سرائکی ہوں میری اردو سادہ سادہ ہے کیونکہ میں اصل خود ہاں سرائکی لیکن ہوتا تھا نہیں لیکن مفتی صاحب کی بلا ایسی اردو بلے دھیان جو پتہ چلتا ہے جو ہم نہیں لکھنؤ دے ہم تو آدھے علاقے دے لیکن بلے دے ہی ہوئے ہم پہ جیوے وہ لکھنؤ دے آدھے میں اچھا توجہ فرمائے دوستو توجہ بھائیوں بہنوں دوستو عزیزو توجہ فرمائے ذہن نشین کریں وہ نکلیا تو ادھو ایک جھوپڑی چوں مزہ نہ آوے پیسے بس توجہ کریں ادھو ایک جھوپڑی چوں سویرے سویرے ایک بڑھڑا لکڑا ہارا رسی اپنے مونڈے دے تے کڑھاڑی اپنے مونڈے دے رکھ کے کوئی نکلیا کوئی بندے جنگلی جو کوئی لکڑی شکڑی کیا پاوے بادشاہ دے متھے لگ گیا بادشاہ کو غصہ یہ منحوس مجھے سویرے سویرے متھے لگ گیا ٹھیک ہے نا وہ بھائی جو لکڑی پٹنا دا وہ پہاڑی دے وقت پکڑو ایک دھک چھوڑو پکڑ کے دھک چھوڑو پھر بادشاہ دا حکم کہیں دیکھے چلے ان بادشاہ صاحب گئے سارا بھی شکار کیا انہوں نے بڑا شکار کیا ان شام کو بڑا خوش آدھے کڑھے ہوئے ہوئے بس بادشاہوں کی خوش آمد کرنا دیں گوئے پتہ رہنا چاہیے جو بادشاہوں دے درباروں دی رسائیت عزت ایو کو جھون دیئے جو جھٹا دن پکڑو تو ڈھکو جھٹا دن چھوڑو اصل عزت مالک فرمائے میرے قبضہ قدرت چھے اگر تو عزت چاہنا ہے تو میری اطاعت کر تیری عزت دی رکھوالی میں کریں گھڑو بھائی کو گھٹر گیا آگے
یار فقیرہ سویرے تو سارے متھے لگاؤں میں سارا شکار کو چنگا چاہیے مانگ کیا مانگتا ہے حضرت کو انعام دینا چاہیے انہیں کے بادشاہ سلامت جان دی امان پاون حفظار کرنا چاہیے آکے گھر کو اجازت ہے آکے بادشاہ سلامت تو سب محالی تو نکلو بے تو آدھے متھے میں لگوں توجہ کریں میں جھوپڑی جو نکلوں میرے متھے تو سب لگوں میرے سارا نہیں جیلے گزریا تو آدھا شکار موں چنگا تھیا بس میں کوئی ہاتھ بات کے میں تو آدھے کوئی پوچھنا چاہنا تو آدھے تے میرے جو منحوس کے ہائی سائیں دیدار تے اونچی آواز نال صلوات پڑھو ٹھیک ہے دیکھو بولتا کسے گئے دیکھو الى المصحف الى الکعبۃ عبادت النظر الى المصحف عبادت اور نشر ولایت مخمور تھی کہ منظر طے کرنا چاہنا فرمائے النظر الى وجہ علی ابن ابی طالب عبادت علی ولی دے چہرے دے پاسے دیکھو این چہرے دے پاسے بس دیکھنا ہی عبادت امہات المومنین جو ایک امہ سہنے جڑی روایت کریں دی علی میرا بابا میرے گھر آیا تے میرے گھر علی علیہ السلام بھی آئے ہوئے ہیں تو میں لٹھا بھائی میرا بابا گالی سارے نات کریں دا بیٹھے دلے تھا علی دے بیٹھے میں پوچھے بابا سائیں سارے نات گار کریں دے پہ سارے دل دیکھو انہیں کہ میں دو کام پیا کریں گالی توارے نات پیا کریں تے ان کو حکم نبی کو مد نظر رکھ کے چہرہ علی دی زیارت کر کے نال نال عبادت بٹھا کریں اجازت دے ہوتا ہے حکمت دن بدھاما چاہتا بھئی کعبے دے پاسے دیکھ سو تو کو کیا نظر آسی دیکھنا عبادت ہے کعبے پاسے دیکھنا عبادت قرآن دے پاسے دیکھنا عبادت علی ولی دے چہرے دے پاسے دیکھنا عبادت لیکن انہوں تھا نظر کیا کیا آنگیا کعبے دے پاسے دیکھ سو تو کالا غلاف نظر آسی ٹھیک ہے نا کعبے دے پاسے دیکھ سو سونے دا دروازہ نظر آسی کعبے دے پاسے دیکھ سو سونے دا پرنادہ نظر آسی کعبے دے پاسے دیکھ سو پتھر نظر آسیں چونے نال چونے ہوئے نظر آسیں کعبے دے پاسے دیکھو پتھر دیکھو کعبے دا غلاف دیکھو سونے دا دروازہ دیکھو سونے دا پرنادہ ایتے بیٹھے ہو کچھ جنہوں نے ہاتھ زیادہ کہ ہاتھ میں کی تو ہے انہوں کو تو یاد آنا اسے نا کوئی چاہیے نا اچھا چلو ہون دے آؤ قرآن دے پاسے دیکھو انہیں کیا نظر آسی انہیں دیکھ سو تو پہلے انہیں غلاف نظر آسی غلاف تو بعد انہیں جلد نظر آسی جلد تو بعد انہیں کوئی ورق نظر آسے ورق تو تے کوئی تحریر نظر آسی ٹھیک ہے قرآن دے پاسے دیکھو غلاف دیکھو جلد دیکھو صفحے دیکھو صفحے ہوتے تحریر دیکھو عبادت کعبے دے پاسے پتھر دیکھو چونے نال چونے ہوئے دیکھو کالا غلاف دیکھو سونے دا دروازہ دیکھو سونے دا پرنادہ دیکھو یا رسول اللہ کعبے دے سا کو پتہ چل گیا قرآن دے پتہ چل گیا علی دے پاسے جو دیکھو تو اتھا سا کو کیا نظر آسی فرمایا اتھا پتھر نظر آسیں اتھا کاغذ نظر آسیں علی دے چہرے دیکھ سو تو اتھا آدم دا علم نظر آسیں علم نظر آسیں ابراہیم دی قربت نظر آسیں موسیٰ دی حیبت نظر آسیں یا زکریہ دی عبادت نظر آسیں حد تھی گئی یوسف دا جمال نظر آسیں میں مصطفیٰ دا کمال نظر آسیں قرآن مجید رب الناس بولتری گئے نا رب الناس مالک الناس الہ الناس نبی کافت للناس ایک ہوندہ ہے کئی شہدہ تلو کتے بجنا یہ تلو نا ایک کتے بجنا ایک عربی جاتے ہیں سعود
سواد این واو تے دال سعود سعود مانے تنو کئی شہدہ اٹھتے ہوئے تے نزول ہے کئی شہدہ کتو تلے آئے بس قرآن دی عظمت واسطے اتنا نشنا کافی سمجھتا جو قرآن منزل سعود تے نہ ہوئے منزل نزول تے ہوئے تتامی زہرہ دے بابے دے دل دی بلندی تے نازل تھی نازل بہر روح الامین علی قلبک اسا قرآن مجید کو زہرہ دا بابا تو علی سر مبارک تے نہیں چہرے انور تے نہیں سینہ اطہر تے نہیں قلب مبارک تے نازل کیا نازل بہر روح الامین علی قلبک تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پوچھوں یا رسول اللہ اجرے تو علی سینہ اطہرج قلب مبارک ہے جیدے تے قرآن نازل تھی ہے ان کی اسائیں کی تھائیں زیارت کر سکتے ہیں اسائیں کی تھائیں زیارت کر سکتے ہیں اجرے تو علی سینہ اطہرج قلب مبارک ہے جیدے تے نزل بہر روح الامین علی قلبک تو علی قلب مبارک تے قرآن جبریل امین دے ذریعے نازل تھی ہے اسائیں دل دی زیارت کرنا چاہوں تو اسائیں کر سکتے ہیں آپ فرمائیں تو آپ کوئی میں محروم نہیں کریں دا میں لجپالا دے لجپالا سخیاں دے سخیاں سنو اگر تسا میرے دل دی زیارت کرنا چاہتے ہو تو علامہ شبلن جی علیہ رحمہ برادر اہل سنت نور الابصار تحریر کریں دن خارج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو آخذ بید فاطمہ نبی کریم اپنے گھاری جو برامت ہے تو انہوں نے ہاتھ میں زہرہ دا ہاتھ ہے مسجد جا کے آدم من عرفہا دہی فقط عرفہا جیڑا ہی کو پچھڑین دے سو پچھڑین دے جیڑا نہیں پچھڑین دے وہ پہچان دے من عرفہا دہی فقط عرفہا ومن لم يعرفها فهي فاطمة بنت محمد جی محمد کلمہ پڑھتے ہو خودی یہ تھی ہے وهي فاطمة بنت محمد وهي قلبی اے ہمیں میرا دل اے ہمیں میرا دل سینے دے اندر ہوئے تا اندے تے قرآن نازل تھی دے سینے تو بہر ہوئے تا اندے گھاری تو قرآن دی تفسیر بیان تھی توجہ فرمائی ای قرآن دی شان بیان تھی فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس میں رب الناس میں مالک الناس میں الہ الناس میرا محبوب کافت للناس قیامت تک دی انسانیت واسطے سامان ہدایت بڑھ کے نازل تھی اللہ قرآن ہدى للناس کہیں تک یاد ہے یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اعبدو اور جنہیں جڑے انسان ہیں جنہیں دے انسان صورت انسانیت موجود ہے وہ کن چاہتا ہے مالک دا ساتھے تے مالک آخر کیا چاہنا ہے مالک فرمے دے اعبدو ربکم آپ میں رب دی عبادت کرو تفاسیر معصومین علیہ السلام اس بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت دنال او بدودیاں لفظاں کو جوڑ کے دس لیتا جیڑا شخص اپنے رب دی عبادت کر سکتا ہے وہ انسان قومن دا حق ہے جیڑا اپنے رب دی عبادت نہیں کر سکتا وہ انسانی شکل کوئی بھی جانور تا تھی سکتا ہے انسان توجہ ہے دوستان اعبدو ربکم اپنے رب دی عبادت کرو نشہ ولایت مخمور سیکھے تو آپ کو بھی کوشش کریں نا نشہ بنے
انہوں نے پتہ نہیں تو اب کیا تعارف کروایا اس سے میرے پوتر نے تو سب پتہ نہیں میں کیا سمجھی بیٹھے ہو سو بھئی یہ کوئی مولوی صاحب ہے تکڑا مولوی صاحب ہے بڑی ساری چٹی ڈاڑی سی امام ایسی لیکن میں تو اپنا ساتھ ہے میں نشائی ہے سمجھی بیٹھے سب مولانا صاحب کے بنا کوئی میں نشائی ہے تو نشائیاں دی ایک مجبوری ہوتی ہے تو جانتے انہوں نے مجبوری یہ ہوتی ہے وہ آتے کوئی بھی ایک پھر نہ رلے نہیں تو سچی سچی ہے سب میں غلط کہا نشائی کی کوشش ہوتی ہے کوئی بھی ایک ان کے نام رلے کوشش کریں دے ایک سوٹو کا ناچا رحمت آسی قسم ہے چھوٹا طبق روشن تھی ویسے لیکن یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں کہیں پوتے کو نظر آتی دیہا سکتی پر نشائی کی کوشش ہوتی ہے ماشاءاللہ تو ہمیں تجربہ ہے چھنگا صلوات پڑھو سائیں نظار تو اچھی نہیں میں تو خود نشائی لیکن میں تو نشا میں دیسی نشا نہیں کریں گا بھائی سونگی نے پترا بیارمان کے بعد میرے خلاف پروپیگنڈا نہ کریں میں دیسی نشا نہیں کریں گا میں وہ نشا نہیں کریں گا جڑا دماغ کو خراب کر میں وہ نشا نہیں کریں گا جڑا گلیاں جنابیاں تے سٹ سٹ وہ نشا نہیں کریں گا جڑا خاندان کی عزت کو برباد کر وہ نشا نہیں کریں گا جڑا معاشرے جراؤن دے قابل ہی نہیں رکھے میں دیسی نشا کریں گا ہی کہیں گا میں کریں گا ہاں ولایتی نشا وہ نشا کرنا جڑا عقل کو میراج دیندہ ہے خاندان کو عزت دیندہ ہے محلے آنے کو بقا عقل کو میراج دیندہ خاندان کو عزت و وقار دیندہ دوستو احباب دی شان بتھیں حق دی پہچان دیتے وہ ولایتی نشہ ملتا کتھوں ہے کہیں تا دل بڑھتا بھی ہے وہ ولایتی نشہ کتھوں ملتا ہے نا جی وہ بات تو میں سنے نا اللہ کرے توارے کہیں تا دل بڑھ کو بے تو میں اپنا نشہ سنے نا تو توارے دل میری کوشش ہو سی بھئی کوشش کہ زیادہ تو زیادہ توارے کیوں میرے نام رلیں پہلے سن غور نہ کیوں میں جو ہے ولایتی نشہ کرے نا وہ نشہ میدان غدیر تو مل دے میدان غدیر تو مل دے تحت رسول دے مل دے میں اپنی حقیفیت تو کو سننا تو آرے دل آوے تو سمجھ کو کیفیت بڑھا میں وہ نشائی ہاں جڑا میدان غدیر توں ہاتھ رسول توں جامع ولائے حیدر نوش کر کے نشہ ولایت اج مخمور تھی کہ اپنی زندگی دے ہر ساہ کو خدا و رسول و اولی الامر دی اطاعت دیون دا عزم کی تھی بیٹھا نعرہ حیدری کائنات وچ حسین صورت علی دیئے کائنات وچ حسین صورت علی دیئے وہ دل جہنمی ہے جائے دل وچ قدورت علی دیئے وہ ہر موڑ دے حقے دا رہے ساکوں قدم قدم تے ضرورت علی نعرہ حیدری نہیں بھائی دوست احباب اللہ میرے بھرا کو سلامت رکھے حیاتی دراز ہونے تے نشہ ولایت خوب انہاں تے چڑھ ہونے جویں پورے مجمع کھڑے تھی کہ انہوں نے مولا علی دی ولادت دم بھرے میں معاشرے جا اپنی زندگی دے ہر سال کو بھی خدا و رسول و علی ولی دی ولایت دے کے دسن میں کہیں دا نہیں میں بس ہی نہ دا اور آخر تک بیٹھے ہوئے تمام دوست احباب کو اتنا اکسا جو ایک دفعہ غدیری ماحول بڑھاؤ غدیری ماحول مولے تک نہیں بڑھتا جیلے تک دو ہاتھ بلند نہ چھے ایک ہاتھ رسول دائی ایک ہاتھ علی حیدر ایک رات دائی
وہ ہاتھ بنانا تھا نا جی، وہ ہاتھ بنانا تھا، ایک ہاتھ رسول تھا، ایک ہاتھ علی حیدر کرار تھا. نبی کریم نے ہاتھ پکڑ کے اتنا بلند کیتا، اتنا بلند کیتا، اتنا بلند کیتا، جو بزرگ گواہی دے سے جو بغلان دی سفیدی نمودار تھی وڑنے. اسا ان ہاتھا کو بدھو جاتے آؤ چنو جنارا نعرہ حیدری. اسا انشاءاللہ سارے وعدہ پہ کرنے ہیں جو اسا اپنی زندگیاں دے صحبی انہاں دے حوالے کر کے دنیا کی انہاں دے اسا پڑسوں آخرت ایسا کو اپنا پڑھیں. اللہ اکبر. نشہ ولایت دسنا چاہنا ہے کائنات ایک شخصیت علی حیدر کرار دی. کائنات رب دی جڑے آئے ان دی بارگاہ تے توجہ کریں. او بدو تساں سب عبادت کرو ربکم اپنے رب دی. او بدو لفظ پہلے، ربکم لفظ بعد سے. عبادت ذکر پہلے ہے، ربوبیت ذکر بعد سے. کائنات علی حیدر کرار دی واحد و شخصیت ہے جڑی انہی بارگاہ جا کے آخر دیئے الہی کفا بی عزن ان اکون لکا عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. میرا اللہ علی دی عزت واسطے ایو کچھ کافی ہے جو علی تیرا عبد ہے، تے علی دے فخر و مباحت واسطے ایو کچھ کافی ہے جو تو اندہ رب ہے. جڑا لطف ہے اوے ہے جو علی مولا ایتا فرما سکتے ہیں کہ میرا اللہ میرے فخر واسطے یہ کافی ہے جو تم میرا رب ہے، میری عزت واسطے یہ کافی ہے جو میں تیرا عبد ہوں. لیکن ولایت حیدر دی قسم علی مولا نے ایویں نہیں فرمایا، بلکہ جیویں قرآن دی لفظاں دی ترتیب آئی انہاں کو مد نظر رکھے. پہلے عبدیت دا تذکرہ آئی تو علی نے پہلے لفظ عبد بولے، بات ربوبیت دا تذکرہ آئی تو بات علی نے لفظ رب بولے. تو اللہ نے بھی آکھے علی اگر تو میرے قرآن نال اتنا خیال رکھنا ہے جو لفظاں دی ترتیب بھی اگر پیچھا نہ تھی وے بات اسائی توالی سیرت دا خیال رکھنا. تفسیر در منصور برادر اہل سنت علامہ جلال الدین سیوطی پہلی جلد سورہ بقرہ دی تفسیر فرمینے علی حیدر کرار شام کو گھر پہ بلدیاں تے ہاتھے جانے 4 درہم. حوالہ نہیں تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی پہلی جلد سورہ بقرہ دی تفسیر بیان کریں. علی حیدر کرار گھر پہ بلدیاں شام دا ویلا آئی تے ہاتھے 4 درہم آنے. کتنے؟ 4. علی حیدر کرار نے ایک دنم رات دے اندھیرے خرچ کر چھوڑے. اللہ دی راہ ایک رات دے اندھیرے بیا دید سویرے بیا لبا کے بیا علل اعلان. میں اتھا نٹھیں تو سمدر سے نال علل اعلان تا کوئی تعمل نہیں کیتا شاید چھپا کے مولی صاحب کو ڈھیر سارا تعمل کرے سو. اللہ سے یاد ہے علی دے منن آلے چھپا کی تعمل کر سکتے ہیں، علل اعلان ہی تعمل کر سکتے ہیں، رات کو آ کے تعمل کر سکتے ہیں جو مولی صاحب رات کو بیٹھ کے پڑھیں گے، دی کوئی تعمل کر سکتے ہیں جو دی وطن دن موٹر سائیکل تے جو دے اتھا ہی تعمل کر سکتے ہیں. بہرحال علی مولا دے منن آلے کو پتہ ہونا چاہیے جو مولا علی آدن تعاون کرو، راہ خدا خرچ کرو کہ پرواہ نہ کرو، خالص تھی کہ علی آلے بڑھ کے خرچ کرو. بھامے رات دے اندھیرے خرچ کرو، بھامے نیند دے سویرے خرچ کرو، بھامے لکا لکا کے خرچ کرو، بھامے علل اعلان خرچ کرو. خرچ کرو خرچ کرو بھائیو. عید تو پہلے جو وقت ہو رہا خرچہ پانی کو کرنے خرچ کرو. مالک فرمیندہ ہے
انشورنس کمپنی آلے تو آپ کو مار کے تو آپ کو ٹھگ میں دینا ٹھیک ہے نا کہا تو سا مار پو وہ تو آرہ ایکسیڈنٹ تھی پوے تو آری ٹانگ ٹوٹ پوے توجہ ہے بھائی کچھ کی کوئی بیٹھا ہوئے دوست کا دراز نہ تھی ایویں ٹھگے دینے تو آری ٹانگ ٹوٹ پوے ایکسیڈنٹ تھی پوے تو سا کہیں کام جو گنا رہو تو سا مر پو تو بانا تھا کہ اشارہ تے گراہ گنا تاکہ کام آوے تاکہ توڑے بات کام آوے اساں آتے ہیں آؤ خرچ کرو اللہ تو کو صحت و سلامتی دے وے اللہ تو کو عزت دے وے اللہ تو اپنی زندگی راز کرے باہمی خوشیاں دیکھو مل کے سائیں دی ذات اونچی آواز نال صلوات انشاءاللہ انہیں پوری امید ہے علی علیہ خیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری محمد آل محمد صلوات راج کے خرچ کر توجہ فرمائی کو دوستو چار درامان نشہ بلائج نہ ٹوٹے 4 دن ایک رات دے اندھیرے پہلا رات دے اندھیرے دوجہ نیندے سویرے تریجہ لگا کے چوتھا علم اعلان اللہ صحیح نے قرآن مجید وچ کی سیرت کو کیتے محفوظ تے علی جیویں خرچ کریں لگی ہے اللہ صحیح اوہ لفظ جڑیں لگی الذین ينفقون باللیل والنہار سرن و علانیتا علی نے پہلے رات دے اندھیرے اس کی خرچ اللہ سے آکے باللیل بدنی کو کیتے آکے والنہار بد چھپا کے دیتے آکے سرن بد علان دیتے فرمائے علانیتا مالک ان لفظہ کو تو یہ گم پچھا کریں اچھا مالک فرمائے علی دا سادہ وہ سوزا ہے جو علی عمل کرے تو قرآن دیاں آیتاں دے لفظاں دی ترتیب دے خیال رکھیں دے تو اساں بھی علی دی سیرت طیبہ تے اتنی نگاہ رکھیں ہیں جو صرف سیرت محفوظ نہیں سے کریں دے بلکہ سیرت جیویں علی ادا کریں دے اساں اوہ لفظ جوڑ کے اسے نے علی قرآن دے نالے لوگوں قرآن علی دے نالے مالک توجہ دامن وقت دی گنجائش ختم تھی گئی کوئی محترم دوست بھی اٹھا مدرسے بھی لڑائیں تے آپ کے بیان سے 1 گھنٹہ پڑھنا ہے میں کہنا میں 2 گھنٹے پڑھ سکتا وہ کہنا 1 گھنٹہ پڑھنا میں کہنا میں 2 گھنٹے پڑھ سکتا ایک بات موری سر سمجھائے میں یاد رکھے کہ ادھا گھنٹہ نہ پڑھائے 1 گھنٹہ پڑھائے سلوات پڑھو سائی انتظار تو چیئے نہیں میں 1 گھنٹہ پڑھتا ہے انشاءاللہ نہیں نہ دا 1 لمحہ ضائع نہ کرتا تو میں کھڑی دیکھ لو آج بھی کوئی ٹائم رہا میرا تے آیتی کو ڈھیر ساری لائیں یا ایوہ الناس عبدو ربکم لوگو اپنے رب دی عبادت کرو لیکن معرفت دینا بے معرفتی عبادت نہیں مالک پہلے درجے تے سارے کو کیا معرفت چاہنا ہے مالک فرمائیں دے الذی خلقکم والذین من قبلکم اپنے وہ رب کی عبادت کرو جنہیں تو آپ کو پیدا کیتے تھے تو آدھے پیو ڈالے کوئی پیدا کیتے اللہ اکبر اے پیدائش ہے انسان تیری اے کوئی اتنا بڑا رب دا کرم نہیں کہ اگر ایدے تے توجہ چکریں تو تے کو وہ کریم پروردگار دے در تے جھکاون واسطے ایو ہی کافی سورہ انفطار ارشاد فرمائیں گے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کریم
پروردگارہ تیرا کرم کیا ہے؟ الذی خلقکا، وعدہ میرا کرم ہے جو میں تے کو پیدا کی تے میں کیڑی شے تو پیدا کی تے میں 69واں سپارہ ہے سورۃ دہر آل محمد دی شان دا قصیدہ ہے ارشاد رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفہ تیرے تو ذکر تک کہنا ہے آج چودھری سے بڑا بیٹھے آج نمبردار ہے کہیں کو بچہ ہی آئی تو آم نہیں ہے کہنی آم نہیں سونا یہ کوڑا آج چودھری نمبردار اپنا میٹیریل لٹھے ہی توجہ دوستو اپنا میٹیریل لٹھے ہی اگر ان میٹیریل کو سمجھدار دوست سمجھداوت کیا رہنا اگر ان میٹیریل کو تو اپنے کپڑے تے دیکھیں تو کراہت محسوس کریں اپنا میٹیریل ہی نے ایک میٹیریل ساری بڑھائی ہوئی یہ سوڑیاں عمارتیں دیکھ تو وقت سا کو حق نہیں پہنچتا جو ایسا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میٹیریل ایو جی ہوئے عمارتہ ایو جی ہوئے وہ مالک کو حق پہنچتا ہے جو آکے فتبارک اللہ احسن کوئی بزرگ بیٹھا ہوئے کوئی سید سردار بیٹھا ہوئے کوئی ایم این اے ایم پی اے بیٹھا ہوئے کوئی علاقے دے نمبردار تے چودھری بیٹھا ہوئے چلو کوئی فقیر بیٹھا ہوئے میں کوئی دسے چاہ جو اساں اماں سائن دے ڈھڈے اللہ سائن کنو ایک کچھ منگے ہائی اللہ سائن 7-8 مہینے گزار کے 9 مہینے میں دنیا دے بنیاں میں کو اکھی دیکھن واسطے دے چاہ کان سنن واسطے دے چاہ بولن واسطے زبان دے چاہ کام کار واسطے ہاتھ پیر دے چاہ ہے کوئی جنہیں منگے ہوئے اکھی کہیں منگیاں ناک زبان دند ہاتھ پیر وہ آدھے وہ میرا بندہ میں او ربا جنہیں بن منگے شک میں مادر کائنات یا نعمتنا نوازمی اگر تو دنیا چاہ کے ذرا میرے کو مانگ کے تا دیکھ میں تے کو کیا کیا عطا نہیں علی ولی تیری ولایت تو قربان ہونا میرا آقا دعائے کمینج فرمیند ہے یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا اللہ سیاں بخش چھوڑا اپنے بندے کول سوائے دعا دے بھئی کئی شے تو جلدی راضی تھی میں نے تو مہربانی کر تے میرے کو لکھیں دے سوا کچھ ہے نہیں جو سائل ایک ہاتھ پہ لیں دے تیری بارگاہ سے میں دوں ہاتھ پہ لیں مہربانی بخش سے پردے باتیں نہیں بخش سے استعلیتیاں نہیں بخش سے اولاد بیتیاں ہی بخش سے مالک اپنی ذات تو سوا کہیں کمینے در محتاج نہ کریں ہدایت دی خیرات دیتی ہے بخش کر سوہیاں دے در عصا کی تے بخش کر پاکاں دے در دی نوکری عطا کی بخش کر مالک فرمائے دے میں نہیں بخشیں بس آخری ہے صاحب سونا پڑھتے ہیں میرے دوست میں بات کہیں گا میں نہیں بھی بخشیں مالک بخش اچھا بھائی جڑے چاہتے مالک بخش چھوڑے ہوتا میرا ساتھ کرنا مالک بخش تم گناہ گارا میری راتاں گناہ ہونا کو میرے دین گناہ ہونا کو میرا بچپنا
میری جوانی میرا بڑھاپا مالک بخش ہے مالک فرمائے میں نہیں بخشے مالک دا کرم سن مالک دا کرم سن مالک دا کرم سن بس کرم سنا کے میں مالک آدھا میرا بندہ تک میرے نال بہت پیار سے گیا ہاں مالک میں بننا کی دے میں کو میرے مولا علی دسے توجہ الہی و ربی من لی غیرک تیرے علاوہ ہے میرا کون میں بننا کی دے بخش ہو ایک قرآن مجید ہوئے سورہ فرقان ہوئے 19واں سپارہ ہوئے ارشاد رب العزت ہوئے مالک دا کرم سن کے تے دعا چلے تے فقیر ہوئے نکلے مالک فرمے لئلہ ومن تابا جڑا سچے دل نہ لاکے میں کو بخش ہو میری توبہ میرا اللہ ہون نہ کرے سر آکو تم ہون نہ ہون کیا کرے سر وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا ہون میں کام چنگے کرے سر إِلَّا وَمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مالک میں ہون آ گیا میرے 60 سال 70 سال جو بھی ہیں بس ہون میرے کل شاید کہیں سوائے تیرے کرم دے میں کو بخش چھوڑ مالک فرمیدے ترے گالی تو کر پہلی گال آگئے ہاں مالک آگیا بھلے رہی ہیں اور آگیا تجدید ایمان کر سچیاں دے دار دا غلام بڑھ ہون چنگے کام کرے سے ہاں مالک ہون میں چنگے کام کرے وہ کو بخش ہے آدھے وقت میں بخشش نہ کہنے تو کیا کرے سے ایک قرآن ہے میں باوضو ہوں تو اب حوالہ دکھا سکتا داسی تے میں سورہ فرقان ہے 19 سے 12 ہے اس سے رکھ کے پیادہ مالک آدھے اگر تو سچے دل نال آگئی ہیں دولت ایمان نال اپنے دل کو مالا مال کر دی ہون چنگے کام کرن دا وعدہ چکی تئی تو ہون سن فَقُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ہون میں تیرے گناہ بخشے سا کہنا ہون میرا کرم یہ ہے جو ہمیں 70 سال دے ہمیں 60 سال دے ہمیں 80 سال تو جتنے گناہ کر کے آئے ہیں میں اپنے کرم نال تیری ساری زندگی دے گناہ میں کوئی نیکی ہے جو بدل چھوڑے سا بخشنا ہونے مٹ گئے آدھے نا بخشے سا نا بلکہ تیرے گناہ میں کوئی نیکی ہے بدل چھوڑے سا یہ کوئی جڑائی ہو جائے کریم پروردگار نال سودا کرے وہ تیری میری ہانج بہت پیا تیری میری ہانج بہت پیا بہت سارے دل امادہ تھی وہ تیری میری ہانج بہت پیا وہ سب روندہ نہیں دیکھ سکتے چھیواں تاجدار ولایتہ سچیاں دا سچا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمیدے قیامت نہیں ہو سی ایک بندے کو پکڑ کے تو وہ کو جہنم والے پاسے فرشتے گھن کے بیدے پہ ہو سے کیوں این واسطے جو اندے آزا و جوارے نے بھی اندے خلاف گواہی دے دیتی ہو سی کرامن کاتبین نے اندے خلاف گواہی دے دیتی ہو سی تے حکم چیسی یو مارو بہی الالنار ایک جہنم میں جکنے ہوں توجہ کرے آخری جملہ امام علیہ السلام سچے دے سچے امام فرمینے این دوران جنہیں دے ان گناہگار کو پکڑ کے جہنم دے پاسے گری ہوئے دے حسین ان میں لے انہیں آنکھ دیا پلکا ہی چون ایک پلک یہ جان جو اے پلکا ہے اے پلکا اے بات ان ساری وینا انہیں جو ایک اللہ انہیں آنکھ دیا پلکا ہی چون ایک پلک پکار کے آخسی مالکہ ایک نہیں
ایک ایہو جی مجلس چھائی جی مجلس تیری کرم نوازی دا بیان پیا تھی دا ہے انہیں آپ نے گناہوں وال جھاتی ماری ہے تو ان دا دل نرم تھی گیا ان دی آنکھیں اتنی ہنج آ گئی ہے جو میں تر تھی گیا میرے اللہ میں ادھا گناہ گا میری رات میری دی میری خلوت میری جلوت میں ادھا گناہ گا تیرا کرم تو باتی پردے رکھیں دا گیوں اس طرح بدھیں دا گیوں شان بدھیں دا گیوں مالک تو میں کوئی تھا تک پہنچا دیت رہی مالک انہیں جو میرے کوئی گناہی آشکار تھی منیا میں کو تو لوگ محلے چی نہ رہن لے بنا تیرا کرم نسارا اتنی ہنج آ گئی جو میں تر تھی حکم خدا تھی سی فرشتیوں فیعمر بہی الجنہ جنت جنت فرشتے جیئے لے وہ جنت آلے پاس گھن کے ویندے پہ حسین ہوئے اہل محشر پوچھتے فرشتیوں انہیں کو جہنم در گھی دی ویندے آگئے انہیں کو جنت در گھی دی ویندے ہو کڑھا ہی دا کام میں دے کم آگئے کڑھا ہی دا کام میں دے کم آگئے وہ فرشتے آگتے ہیں ہاذا عتیق اللہ ہے کہ شخص رہی کہ وہ ہے جی کو اللہ نے اندی پلک دی گواہی تے معاف کر ایدہ کریم پروردگار ہے تو اپنے دل کو نرم کر بس میرا محترم ازادار بھرا کہیں بے کول ہنجوان دا خزانہ ہو گئے یا نہ ہو گئے سارے بڑھا ہو گئے سارے جوان ہو گئے سارے بال ہو گئے ساری دھی بھین ہو گئے ہنجوان دا خزانہ کربلا ہی سی ہنجو خوش پہ تھی دیا ہوئے ایک دفعہ کربلا چلا بنے اڑائے تا حبیب ابن مظاہر جو ذکر پوسے جوان ہے علی اکبر میرے بھرا پڑھتے بین علی اکبر دی شہادت میں تو آپ بس اتنا نشنا چاہنا علی اکبر دی شہادت نال نال کمرے بنی ہاشم دی شہادت و شہادت آئی کہ شہادت نال ایک دفعہ بیویاں دے وسیرت ہاتھ آ گئے بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرمین دیا بیویوں ہون اپنے پردیاں دے آپ حفاظت کرائے میں جی دے سہارے دوارے پردیاں نظام میں بڑھ دیا میرے عبیر زینے زلجنات و زمین کربلا تے آگئے استاد بزرگوار علامہ سید محب حسین شاہ سے پڑھتے ہیں کربلا جھکویلہ ایو جی آئے 4 کم برابر تھے استاد بزرگوار کئی رسونے اسے میرے استاد بزرگوار باتیں ایک وقت کی ہو جی آئے 4 کم برابر تھے عباس تو ذہن چھوٹی حسین تو کرسی چھوٹی بی بی زینب دے سیر تو چادر چھڑی سکینہ دے تو خشک جام جھٹے عباس نے فرمایا یا مولا یاد رکھنی میرا آقا میری مدد گواؤ حسین نے کمر سے ہاتھ رکھے فرمایا نے آن ان کا سر ظاہری بی بی زینب کے سر سے ہاتھ آئیں تو فرمایا ہائے میرا پردہ اللہ اکبر بس ایک جملہ مصیبت عرض کرنا چاہنا آگئے مولا حسین سرکار وفات سراہیں میری طرف لکھا ہے مثال بلا تشبیح زہرہ دلال نے اپنے زانوں کو رہل بڑھائے ام البنین دلال دے سر کو کی رہل دے میں رکھے جی میں کاری قرآن کو رکھے عباس میں کوئی آرزو آقا تو زحمت نہ ملے میری مجبوری ہے میرے بازو کٹیر کے میری ایک آنکھیں تیر بھائی آنکھیں ریت خون ہے آپ کو زحمت نہ لیں لیکن میری مجبوری ہے مہربانی فرماؤ چاہ آپ نے آباد دامنہ میری آنکھ کو صاف کرو چاہ جگر سمجھائے عباس کیا کرنا چاہنا ہے مولا دیکھنا چاہنا غریب بے کربلا کی قوت ہے جن عباس کی ہم بھی ایک روٹا پھر ہوئے ان غریب کی کیا حالت جگر سمجھائے امام حسین نے مثال بلا تشبیح آگ صاف کی تھی مولا عباس میں دیکھنا شروع کی تھے تو دے آگ کی جو ہاں جا
سارے سارے اندیا کتیو دے ہن جا بنے جڑی ہن ساری بخشش کا ذریعہ بڑھ گئی ہن جا گئی مولا عباس کچھ دن مولا حسین علیہ السلام عباس بھی تیر دا درد روئے دا پیا آدھے آقا تیری مظلومیت دی قسم نے تیر دا درد تو نہیں روندا پیا وقت کیوں روندا پیا عباس تیری وفا تو قربان آدھے آقا روئے دی یہ گال پڑی ہے میں زین چھوڑی ہوئی زمین تے آیا تیرے لے آقا دی جھولی نصیب تھی ہے انہیں تھوڑی دیر بعد جیے لے تو زین چھوڑے سے زمین تے آسے کون تیرے سر کو اپنی جھولی اتگن سی ایک سیاہ پوش بی بی دی آواز آئیے عباس میں راضیاں حسین کو بھنن واسطے ہوں دی ماں گئی ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیال الذین ظلموا منقلبین ینقلبون وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین انہیں رو دی اکھی دینا دس بدوانا سالے پرسا ساری حاضری سارے اندر ایک پاکیزہ تبدیلی دا اللہ تعالیٰ طریقے پڑھا چھوڑا تو آپ کو معلوم ہوئے جو میں جڑا وہ مولوی صاحب کہنی میں حسینی فقیر ہوں یہ میرا امام آکھینی یہ میرا کشکول ہے میری نیاز بانی مجلس جیب بچ کہنی ہے کچھ دے دے وے تو لنگر مولا سمجھ کے گھن گئے نہیں تو میں کوئی امیدوار کہنی میری نیاز تاری جیب بچ کہنی ہے ماشاءاللہ یہ مدرسے دیتا ہوں ہاں جی یہ مدرسے دیتا ہوں لیکن میری